تو میں بات کر رہا تھا کہ خوش رہنا آپ کا حق ہے، مگر خوش رہنا دوسروں کا بھی حق ہے۔ دوسروں کو اداس کر کے، پریشان کر کے آپ کیسے خوش رہ سکتے ہیں؟ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ یہ معاشرہ ایک انسان سے نہیں بنتا، مل جل کے سب لوگوں سے ایک معاشرہ ہوتا ہے، سوسائٹی ہوتی ہے، اور ایک سوسائٹی میں رہنا اور خوش رہنا تبھی ممکن ہے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال کریں۔ کسی کو چھوٹی موٹی ایسی چیزیں جو گھر میں استعمال کی ہوتی ہیں کوئی آپ سے طلب کرتا ہے تو آپ خوشی سے لوٹا ان کو دے دیجیے، آپ انکار نہ کیجیے۔ آپ کے پاس اگر کوئی چیز ہے تو انکار نہ کیجیے۔ پھر وہ جب آپ کو چیزیں لوٹاتے ہیں، اگر انہوں نے کسی وجہ سے دھو کر نہیں لوٹائی یا اس کو کوئی تھوڑا سا نقصان پہنچ گیا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ ان کو یہ چیز ریئلائز نہ کرائیں کہ ہماری چیز کو آپ نے خراب کر دیا۔ کوئی بات نہیں، چیزیں تو آپ سے بھی خراب ہو جاتی ہیں، آپ سے بھی ٹوٹ جاتی ہیں، آپ سے بھی ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایسی باتوں سے پرہیز کریں، شکایت بالکل نہ کریں، اپنی زندگی کو شکایت سے نکال دیں۔ جو لوگ شکایت کرتے ہیں وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ جب آپ کی عادت شکایت کرنے کی ہو جائے گی تو آپ شکر سے دور ہو جائیں گے۔ اپنے آپ کو شکایت سے بچائیے اور غیبت سے بھی بچائیے۔ کیا ضرورت ہے کہ ایک شخص آپ کی محفل میں بیٹھا ہی نہیں ہے یا ابھی بیٹھا تھا اٹھ کے چلا گیا تو ہم اس کے خلاف کی باتیں کریں؟ یہ بہت بری بات ہے۔ کسی کے متعلق اس کی غیر موجودگی میں بات کرنا بہت بری بات ہے۔ اگر آپ میں جرأت ہے تو اس کے سامنے بات کیجیے۔ اب آپ چلا گیا ہے، محفل میں موجود نہیں ہے، پھر آپ اس سے باتیں کریں، یہ تو ایک اچھا اخلاق نہیں ہے۔ اس سے آپ کی خوشی دور ہو جائے گی، آپ سے خوشی آپ سے دور ہو جاتی ہے۔ اور اگر اس کے اندر کوئی خوبی ہے تو وہ اس کی غیر موجودگی میں آپ بیان کر سکتے ہیں۔ اس کا اخلاق اچھا ہے، وہ لین دین میں بہت اچھا ہے لوگوں سے، اس نے کوئی اور بہت اچھا کام کیا ہے، آپ اس کی مثال دے سکتے ہیں۔ لیکن اس کے اندر اس کی برائیوں کو ہائی لائٹ کرنا یا دوسروں کے ساتھ بیان کرنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ہمیشہ اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور جو ضرورت مند لوگ ہیں آپ کے محلے میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے ماں باپ بھی، ان کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھیں۔ اگر آپ اس قابل ہیں کہ آپ ان کو یہ چیز دے سکتے ہیں تو کیوں نہ دیں؟ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ماں باپ بھی اسی محلے میں رہتے ہیں اور ان کے بیٹے بھی اسی محلے میں رہتے ہیں، مگر ان ماں باپ کی حالت بہت زیادہ اچھی نہیں ہوتی، لیکن ان کی اولاد ان کا کوئی خیال نہیں کرتی۔ پھر وہ لوگ کیسے خوش رہ سکتے ہیں، کیسے ترقی کر سکتے ہیں، کیسے وہ بیماریوں سے پیچھا چھڑا سکتے ہیں؟ ان کے ماں باپ دکھی ہوں اور اولاد جو ہے وہ ان کو پوچھے تک نہ۔ ہمیں اپنے ماں باپ کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اب وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، اب وہ کمزور ہو چکے ہیں۔ جب وہ جوان تھے، جب وہ کماتے تھے اپنے ہاتھ سے، جب اپنا وزن آرام سے اٹھا لیتے تھے، اور آپ چھوٹے تھے، لیکن اب وہ بہت کمزور ہو گئے ہیں، اب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، وزن نہیں اٹھا سکتے اپنا،
اپنا کوئی ہارڈ ورک نہیں کر سکتے، یا ان کی مالی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ اچھے سے کپڑے خرید لے، اچھا سا جوتا لے لے، یا اچھی میڈیسن لے لے، یا اپنی اور زندگی گزارنے کی جو سہولتیں ہیں وہ لے لیں۔ آپ کو اولاد کو چاہیے کہ ان کی حالت کو دیکھتے ہوئے ان کی مدد کی جائے۔ یہ آپ کو فرض ہے، احسان ہے۔ احسان تو انہوں نے آپ پر کیا ہے۔ جب آپ چھوٹے سے تھے تو آپ کی ہر دکھ تکلیف میں وہ پریشان ہو جاتے تھے، اب آپ ان کی دکھ تکلیف کو دیکھ کر پریشان نہیں ہوتے۔ دوستو، آپ کسی کو کھانا کھلا دیں، آپ کسی کی بچے کی فیس دے دیں، آپ کوئی بیوہ کی مدد کر دیں، ان کا بجلی کا بل دے دیں، ان کو سردی گرمی کے کوئی کپڑے خرید کے دے دیں، آپ اپنی کمائی سے اپنی خوشیوں کو بندوبست کریں، لوگوں کو دیکھ کر آپ خوش ہوں گے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، پیسہ جو دیا ہے اللہ نے آپ کو دیا ہے، اور اس کے اللہ کا حکم بھی یہی ہے کہ میری دی ہوئی پیسوں سے، دی ہوئے رزق سے، دی ہوئی دولت سے دوسروں کی مدد کریں۔ تو یہ تو فرض بنتا ہے ہمارا۔ ہم اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہمیں ہمارے نامہ اعمال میں یہ لکھا جائے گا کہ ہم کسی کی مدد نہیں کرتے۔ دوستو، جنت میں سب جانا چاہتے ہیں، سب کا دل کرتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں، مگر جنت کے لیے دنیا میں کوئی ایسے کام تو کیجیے جو آپ کو جنت ملے۔ آج آپ کے پاس وقت ہے، آپ کی سانسیں چل رہی ہیں، آپ بستر مرگ پر نہیں ہیں، اب آپ اپنی جنت کا سامان کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی مشکل نہیں ہے، جو پہلے میں نے باتیں بتائی ہیں وہی آپ کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ حسن سلوک، آپ کا حسن سلوک، آپ کا لوگوں کے لیے اویلیبل ہونا، آپ کا لوگوں کی مدد کرنا، آپ کا انکار نہ کرنا، آپ کا لڑائی جھگڑا نہ کرنا، آپ کو دنیا کو معاف کر دینا، لوگوں کو معاف کر دینا، آپ لوگوں کے اچھے فیصلے کریں، ان کے جھگڑے ختم کریں، آپ کی طرف سے کوئی کسی کو کوئی کبھی دکھی نہ ہو، تو آپ جنت میں جائیں۔ جنت کے لیے کوئی ایسا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو آپ سے ہو نہ سکے، یہ بہت چھوٹے چھوٹے کام، یعنی حسن سلوک آپ کا، لوگوں کی مدد کرنا، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ معافی مانگتے رہا کریں اپنے گناہوں کی۔ ہم سب گناہگار ہیں، ہمیں پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے، ہمیں دنیا میں رسوا نہیں کرے، یہ اس کا بڑا ہم پر احسان۔ تو رات کو اٹھ کر اپنے رب کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھائیے، اپنی آنکھوں سے آنسو نکالیے، آپ گڑ گڑائیے میرے اپنے رب کے سامنے، وہ آپ کو معاف کر دیں گے۔ میری ان باتوں کا آپ کا سننا اور اس پر عمل کرنا میرے لیے بھی باعث ثواب ہوگا، اور آپ کے لیے بھی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔